علماء کرام کے خطابات آپ سن چکے اور بہت سارے خطاب ابھی ہونے باقی ہیں کہ آج آپ لوگوں نے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سننے کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا ہے۔ صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جم کر، اور آپ ہر پھول کی الگ خوشبو اور الگ مہک اسے سونگ رہے ہیں اور اپنے قلب و دماغ کو معطر منور کر رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آج کے ہمارے اس اکٹھے ہونے کو ہمارے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے اللہ ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، آج کے اس عظیم الشان کے کانفرنس کے مہمان خصوصی تو قائد انقلاب قرآنی، شیخ القرآن والحدیث، شیخی المکرم، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تھے، لیکن چونکہ وہ حرم کے سفر پر ہیں، وہ بیت اللہ میں ہیں اور چند دنوں کے بعد ان کی واپسی ہے، تو ان کا یہ عذر تھا۔ آج جس جذبے اور جس خلوص کے ساتھ آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح جذبہ و پیار اور محبت آپ کے چہروں سے ٹپک رہا ہے، یقین کیجئے کہ میری تھکاوٹ رات 3 بجے شاہپور سرگودا سے میں گھر پہنچا ہوں اور صبح سویرے یہاں کا سفر کیا، لیکن آپ کی ان محبتوں کو دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ دوستو، ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز میں قرآن کا طالب العلم ہوں، انشاءاللہ قرآن کا سہارا لے کے چلوں گا۔ صرف آپ دل و دماغ حاضر رکھیے۔ ہمارے ہاں جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو یہ 4 باتیں ضرور بتلائی جاتی ہیں کہ قرآن مقدس کے مرکزی مضامین 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو بولو 4 ہیں۔ ٹھیک ہے، مرکزی مضامین 4 ہیں۔ ان 4 کو امام رازی کہتے ہیں سوابق، اور میرے شیخ اور ان کے والد گرامی کہتے ہیں اصول مہمہ۔ وہ 4 اصول کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، پہلے نمبر پر قرآن جو اہم مضمون ذکر کرتا ہے وہ ہے اثبات التوحید، اللہ کی توحید۔ دوسرا مضمون جو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے اس کا عنوان ہے اثبات رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی سیرت، آپ کے رسالت پہ وارد ہونے والے اعتراضات، شبہات، شکوک اور مشرکین کی طرف سے تہمتیں، قرآن ان کو دور کرتا ہے اور آپ کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ کتنے مضمون ہو گئے؟ تیسرا مضمون قرآن ذکر کرتا ہے صداقت الکتاب، کہ یہ جس کتاب میں توحید بیان ہوئی ہے اللہ کی، یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ برحق کتاب ہے، یہ جبریل کا لایا ہوا قرآن ہے، یہ محمد عربی کے سینے پہ اترنے والا قرآن ہے۔ اس عنوان کو کہتے ہیں صداقت الکتاب۔ اور چوتھا مضمون قرآن ذکر کرتا ہے اثبات القیامہ، فکر آخرت، ایمان بالآخرت۔ کتنے مضمون ہو گئے؟ چونکہ آج کے عنوان کے اندر مختلف عناوین میں جو مجھے عنوان دیا گیا تھا وہ ہے فکر آخرت۔ میرے خیال سے اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کوٹھی مکان کی فکر تو ہر آدمی کو لگی ہے، مکان اچھا بن جائے،
گاڑی کی فکر تو ہر آدمی کو لگی ہے کہ اچھی گاڑی مل جائے، کوئی عہدے کے پیچھے لگا ہوا ہے، فکر لگی ہے مجھے عہدے مل جائیں، مجھے صدارت اور وزارت مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، یہ فکر تو ہر بندے کو لگی ہے۔ کسی کو دکان کی فکر ہے، کسی کو اپنی ریڑھی کی فکر ہے، کسی کو اپنے بال بچے کی فکر ہے، لیکن ان فکروں سے ہٹ کر ایک فکر ہے جسے کہا جاتا ہے فکر آخرت۔ کون سی فکر؟ یہ بہت کم لوگوں کو ہے، بہت کم لوگوں کو ہے۔ اس فکر سے علامہ متقی الہندی فرماتے ہیں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتے ہیں۔ کس کی؟ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی فکر کم کرتے ہیں، آخرت کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی فکر زیادہ کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی صرف فکر ہی نہیں کرتے۔ اے جہان مٹھا تے اگلا جہان کس ڈٹھا، اگلا جہان کس نے دیکھا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا کی فکر سرے سے کرتا ہی نہیں، ان کو فکر ہے تو فکر آخرت ہے۔ یہ سارے طبقے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ فکر پہلے پارے سے، پہلی سورت سے دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ مالک ہے یوم الدین۔ اس فاتحہ میں یوم الدین کہا، یوم القیامہ نہیں کہا، یوم الجزا نہیں کہا، ہاں الساعہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، کہ اللہ تو اس دن کا مالک ہے جس کا نام دین ہے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ دین عربی کا ایک محاورہ ہے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا۔ یہ دین اسی لفظ ہے، یعنی جو یہاں کیا ہے اس کا بدلہ وہاں پاؤ گے۔ بدلے کا دن، جزا کا دن، حساب کا دن، نیکو کو نیکی کا فائدہ، بروں کو برائی کی سزا کا دن۔ اس کے بعد جب آپ دوسری سورت شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کہتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مومن متقی پرہیزگار وہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، جن کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مزین کائنات ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی چہل پہل ختم ہونے والی ہے۔ اگر جوانی ہے اس پہ زوال آنا ہے، اگر اقتدار ہے اس پہ زوال آنا ہے، اگر آج صحت ہے تو اس پہ زوال آنا ہے، آج بال بچے ہیں کل ختم ہو جانا ہے، دنیا کی زندگانی پہ زوال آنے والا ہے۔ اور ایک دن ہے جس کا میں نے فاتحہ میں اقرار کیا کہ اللہ اس دن کا مالک ہے۔ آپ تو پوچھ سکتے ہیں تلنگانگ والو، آج کی مشن رسالت کانفرنس میں آنے والے میرا موحد ساتھی، تو پوچھ سکتا ہے مالک تو اللہ ہفتے کا بھی ہے، اتوار کا بھی ہے، سوموار منگل بدھ جمعے کا بھی ہے، دنیا کے ہر دن کا مالک ہے، سال کے 365 دن ہے، اللہ ہر دن کا، ہر رات کا مالک ہے۔ پھر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کو خاص کیوں کیا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں وجہ یہ ہے مالک تو اللہ دنیا کے ہر دن کا
ہے اور آخرت کو قیامت کو خاص اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں مجازی مالک بھی پھرتے نظر آتے ہیں، دنیا میں مجازی دعویدار بھی پھرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں آج میری مالکیت ہے، آج اس کھیتی کا مالک میں ہوں، آج اس دکان کا مالک میں ہوں، آج اس اقتدار حکومت کرسی کا مالک میں ہوں، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن میرا اعلان کرے گا مالک لمن الملک اليوم۔ اگر آپ ناراض نہیں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میں زندہ آباد مرد آباد کے نعرے نہیں لگواتا، لیکن سنیے آج اس درد دل کو میرے سن لیجئے۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ این الجبارون، کہاں ہے جابر؟ این المتکبرون، کہاں ہے غرور و تکبر کرنے والے؟ کہاں اقتدار کے نشے میں آ کے اپنی طرف نسبتیں کرنے والے؟ کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت، آج مالکیت ملکیت اس غالب اللہ کے لیے ہے۔ تو قیامت کو اس لیے بھی خاص کیا۔ اور ایک وجہ تلگن کے نوجوان موحد ساتھی اور بتانے لگا ہوں کہ دنیا کی جتنی زندگی ہے 365 دن سال میں ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ کتنا؟ تو 50,000 سال۔ ایسا کوئی بندہ ہے اس دنیا میں جس کی پوری عمر 50,000 سال پائی ہو؟ بولو۔ سب سے زیادہ عمر لمبی پانے والے علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام سے موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا اطول الانبیاء عمرن، او نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے کیف وجدت الدنیا، یہ تو بتا 950 سال تو پھر آپ نے صرف تبلیغ کی ہے، دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ تو جواب سن لیجئے تلنگنگ والو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَجَدْتُهَا كَدَارٍ لَهُ بَابَانِ، میں نے 950 سال 1000 سال کی عمر کو ایسے پایا جیسے ایک گھر ہوتا ہے، اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، دخلت من احدہما وخرجت من الآخر، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو جب 1000 سال عمر پانے والے زندگی کو یوں محسوس کرتے ہیں تو 35 40 50 60 70 80 سال پانے والے تو کس بات پہ مغرور ہے؟ تو کس بات کی وجہ سے دھوکے میں پڑا ہے؟ تجھے کون سی امیدیں اور آرزویں لگی ہوئی ہے؟ تو کس خواب غفلت میں پڑا ہے؟ جاگ میرا جوان، جاگ میرا بوڑھا، جاگ او تلگنگ کے نوجوان، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جاگ لے، جاگ لے۔ یہ جاگنے کا وقت ہے کہ حشر تک مٹی کے سائے میں سونا پڑے گا۔ پڑے رہو گے، جاگ لو میرا دوست۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل۔ علماء کرام آپ توجہ سے ہیں؟ ان سے تو میرا خطاب نہیں، صرف ان کی محبت لے رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے جوانی میں عدم کے لیے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جس نے دور کا سفر کرنا ہوتا ہے وہ اندھیرے میں اٹھتا ہے، کبھی اذانوں سے پہلے اٹھتا ہے، لمبا سفر ہے، تیاری کیجئے۔ حالانکہ دنیا کے سفر کا یہ حالت ہے، تو جس نے ایسے سفر پہ چلنا ہو جس سے کبھی واپس نہیں آنا، تو بتاؤ اس کو اٹھنا چاہیے یا سویا رہے وہ؟
تو جاگ لے او میرا نوجوان، تیرے جاگنے کا وقت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مالک یوم الدین کہنے کی ایک اور وجہ، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الحشر ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن؟ یا اے لوگو اتقوا اللہ، او لوگو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ جان لے، وَلْتَنْظُرْ ہر نفس دیکھ لے، ہر نفس جانچ پڑتال کر لے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ علماء اسے لطف اٹھائیں گے، وجہ کیا ہے؟ قیامت کب آنی ہے؟ کو پتہ ہے؟ بولیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی قیامت سے ڈرا رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی قیامت سے ڈرا رہے ہیں۔ آخر میں نبی کریم آکے فرماتے ہیں بعثت انا والساعہ کہاتین الاصبعین، میں اور قیامت یوں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے متصل آ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی آج 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن قیامت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لغدن، کل۔ کوئی وجہ تو ہوگی، یا تو یوں کہا جاتا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ ما بعد 40 سنہ، 40 سال بعد کے لیے، 1000 سال بعد کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس پڑتال کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری نے بڑا پیارا معنی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حقارت، دنیا کی زندگی کے اختصار کو بیان کرنے میں کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ او بندہ بس یوں سمجھ لے کہ پوری دنیا کی زندگی آج ہے اور قیامت کل ہے۔ بس اتنا ہی فاصلہ ہے کہ زندگی آج ہے اور قیامت کل ہے۔ کل کے لیے تو نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ آئیے تیاری کیجئے۔ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء پیغمبر، جنت آپ کے لیے منتظر ہے، جنت کا دروازہ پہلے آپ کھٹکھٹانے والے ہیں، جنت میں سب سے پہلے آپ جانے والے ہیں، قبر مبارک سے سب سے پہلے آپ اٹھنے والے ہیں، محشر میں آپ نے شفیع اعظم بننا ہے، محشر میں مقام محمود آپ نے پانا ہے، محشر میں لواء الحمد کا جھنڈا آپ نے لہرانا ہے، سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے۔ لیکن جب پوچھا صدیق اکبر نے کہ شیبت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید آنے لگ گئے ہیں، تو نبی کریم فرمانے لگے شیبتنی سورت ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے، سورہ تکویر نے، سورہ انفطار نے، سورت اذا الشمس کوورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم بھی تو یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سورت نے بوڑھا کر دیا ہے؟ کیوں؟ ہم صرف اوپر سے گزر جاتے ہیں، بس پتہ ہی نہیں ہے کہ آیت ہمیں کچھ کہہ رہی ہے، آیت مجھے کچھ جھنجھوڑ رہی ہے۔ سید الانبیاء کے بال سفید ہو گئے ہیں، جب نبی کریم یہ صورتیں پڑھتے ہیں، کون سی صورت؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ صورت پڑھتے ہیں اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ 12 احوال اللہ نے اس صورت میں قیامت کے بیان کیے ہیں، 6 احوال قیامت برپا ہونے سے پہلے کے ہیں اور 6 احوال قیامت برپا ہونے کے بعد کے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ فرمائے اذا الشمس کوورت، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کس کو؟ علماء بیٹھے ہیں، جب
ایک عالم جیسے میرے ساتھ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں تو پگڑی کے اس ایک بل کو عربی میں کہتے ہیں کور العمامہ۔ کیا؟ کور العمامہ، امامے کا بل۔ اور کور کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا۔ آپ کی انگریزی بولی میں بھی کہا جاتا ہے موبائل کا کور، جی، کیونکہ وہ بھی پورے موبائل کے اوپر لپیٹا ہوتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، لپیٹ لیتا ہے کسی چیز کو۔ تو کویرت، یہ اتنا بڑا سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسرا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بد نور ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے۔ آپ نے بھی سنا ہے فلاں کے دل میں کدورت ہے، سنا ہے فلاں کے دل میں کدورت ہے، تو کدورت کا معنی ہے دل میں میل ہے۔ کیا ہے؟ یہ میل اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اسی نے ساری تباہی مچا رکھی ہے۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ ٹھیک کر لو۔ اللہ کی قسم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القلب ملک والاعضاء والجوارح جنودہ، یہ بادشاہ ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ باقی وجود اس کا لشکر ہے۔ جیسے یہ بادشاہ حکم کرتا ہے، ہاتھ وہی کرتا ہے، جو یہ آرڈر کرتا ہے آنکھ وہ دیکھتی ہے، جو یہ آرڈر کرتا ہے کان وہ سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ یہ صاف ہو جائے، اور اسی کی صفائی پہ ساری محنت ہے۔ کبھی آپ نے تلگنگ والو سنا نہ ہو تو سن لیجئے کہ قرآن مقدس نے دل کا تذکرہ کتنا کیا ہے۔ کبھی غور کیا قرآن میں؟ میں آج کہنے لگا ہوں 194 مرتبہ قرآن نے دل کا ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اس لیے کہ یہ اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور کہیں فؤاد بتایا نام، کہیں قلب بتایا، اور کہیں اس کے لیے لفظ صدور بمانے قلب استعمال کیا۔ 194 مقام پر تو یہ دل کا میل، یہ اللہ ہمارے دلوں سے اتار دے، دل صاف ہو جائے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں دل کی مماثلت عرش کے ساتھ ہے، کہ عرش الہی کی تجلیات اس پہ پڑتی ہیں۔ جو جتنا دل کا آئینہ عرش کے آئینے کے سامنے ہوتا ہے اتنا ہی صاف ہوتا ہے، اتنا ہی نورانی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، قربان جاؤں کون سا ابن قیم، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ ابن قیم کو اتنا مقام جو ملا ہے اپنے استاد کے ادب اور احترام سے ملا ہے۔ بہت بڑا ادب اپنے استاد کا کرتے تھے، انتہائی درجہ۔ ایک دن پوچھنے لگے، خیر اجازت ہے مجھے علماء کرام، کہیں ایسا نہ ہو میں وقت زیادہ لے لوں۔ کہتے ہیں میں نے استاد سے اپنی جگہ پوچھا، حالانکہ خود بھی شیخ الاسلام ہے اور استاد بھی شیخ الاسلام ہے، لیکن استاد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ تسبیحات بہتر ہیں کہ استغفار بہتر ہے؟ وظائف لوگ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ استغفار کرنا زیادہ بہتر ہے یا تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو استاد بھی جواب میں کمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں او میرا شاگرد مثال سمجھ لیجئے، اگر کپڑا میلا ہو تو پھر سرف اور صابون بہتر ہوتا ہے کہ پہلے اس کی میل اتاری جائے، اور اگر کپڑا صاف ستھرا ہو تو پھر عطر پرفیوم خوشبو بہتر ہوتی ہے کہ وہ لگائی جائے۔ تو اگر آپ کا دل آپ کا بدن گناہوں کی میل سے میلا ہے تو پھر استغفار بہتر ہے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر تسبیحات عطر اور خوشبو کی طرح بہتر ہے۔
تو وہ علامہ ابن قیم ایک بات کرتے ہیں اپنی کتاب الفوائد میں، کمال کی بات ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو بھی غور کیا ہے، دو ہی تو مقام ہے اللہ نے جو نوازے ہیں، اونچے کیے ہیں، ایک ہے عرش، کیا ہے؟ عرش عظیم، اچھا، اور دوسرا ہے دل، ایک عرش ہے اور دوسرا کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فرق اتنا ہے، عرش کو اللہ نے اپنی استوا کے لیے خاص کیا ہے، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پہ مستوی ہو گیا، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، عرش کو اپنی استوا کے لیے خاص کیا ہے، اور بندے اب تیرے دل کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، قدورت کا معنی میل، یہ چمکتے ہوئے ستارے، ان کی روشنی گدلی پڑ جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ کے ایٹم بم بھی پھٹتے ہیں اس کے اوپر، ایٹمی دھماکے بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتے، جو مرضی ہو جائے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، پہاڑ نہیں ٹلتے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، تلگن کا موحد بھائی کیسے چلایا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ روئی کی ذرات کی طرح، گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور سورۃ نبا میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ مضبوط پہاڑ ایسے چلائے جائیں گے اتنی تیزی سے کہ سرابا، یہ ریت بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ تو کیا حشر ہوگا میرا اور آپ کا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا حال تو یہ ہوگا، قرآن کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں، یوں لگے گا جیسے شرابی نشے میں مست ہوتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکرتا ہے، کبھی نالی میں گرتا ہے، کبھی سامنے گرتا ہے، ادھر ادھر گرتا ہے، اپنے آپ کو تھام نہیں سکے گا۔ قیامت میں تو تَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ آج میرا بھائی ہر آدمی اس موضوع کو بھی چھیڑیے نا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آنسو تو بہائیے، دکان کے نقصان پہ لوگ روتے ہیں، مکان کے نقصان پہ لوگ روتے ہیں، اولاد کے اوپر روتے ہیں، کبھی تنہائی میں اللہ کے خوف میں بھی رو جا، کبھی تنہائی میں اللہ کی عظمت اور جلال کو سامنے کر کے بھی آنسو بہا لے، کبھی اٹھ کے سحری میں رب کے سامنے التجا بھی تو کرنا، تجھے مزہ آ جائے گا۔ مشرک اٹھے کیا فائدہ؟ کمال تو یہ ہے سارا دن توحید سناتا رہے، سارا دن توحید کے لیے پتھر کھاتا رہے، تھکا ہوا وجود آئے، چور چورو، پھر بھی رات کو سحری میں اٹھ کے رب کے سامنے آنسو بہائے۔ فکر آخرت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کیا فرماتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ فرمایا اِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ آیت بڑی مشکل ہے، مفسرین کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں کہ اِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر۔ مشکل ہوگی کہ نہیں؟ جب تو فارغ ہو جائے تو کیا کر؟ تو کہنا تو یہ چاہیے ذہن میں آتا ہے کہ جب تو فارغ ہو جائے تو آرام کر، جی ذہن میں تو یہی آئے، جب تم محنت کر کے تھک جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مسحور کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی پاگل اور دیوانہ کہتا ہے، کوئی کذاب و اشر کہتا ہے، یہ ساری چیزیں اور پتھروں کی بارش الگ۔ جب تو فارغ ہو جائے تو فن سب مانا ہے، میرا پیغمبر جب کھلے عام
लोगों के मजमे में मेरा कुरान सुना के, मेरी तौहीद सुना के फारिग हो जाए तो फिर तन्हाई में मेरे सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दे। और कुरान इसी को यूं कहता है कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, अब मैं क्या करूं? कहते हैं वीडियो का क्या हुक्म है। मेरा भाई, मैं यही कहता हूं वीडियो का क्या हुक्म है, आसान सा लफ्ज़ है, मैं वही जवाब देता हूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात से किसी ने पूछा कि अम्मा जान ये अशार पढ़ना कैसा है, क्या शेर पढ़ना कैसा है? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया हसनुहु हसन व कबीहुहु कबीह, अच्छा शेर अच्छा है और बुरा शेर तो बुरी वीडियो बुरी है, और जो रब की तौहीद आगे फैलाए वो अच्छी है, जो इसका जरिया बने वो ठीक है। भाई ये फेसबुक, ये इंटरनेट, ये यूट्यूब, ये गूगल, ये फलां, ये अंग्रेज ने इसलिए नहीं बनाया कि अहमद जमशेद इसमें दरस देता रहे, मौलाना खिदर हयात साहब इसमें तकरीरें करते रहें, उलमा इसमें दर्स देते रहे, ये इसलिए नहीं बनाया उन्होंने, ये उन्होंने अपने मकसद के लिए बनाया है। लेकिन चूंकि एक जंग उसमें लगी हुई है तो हम कहते हैं उस जंग में मैदान में मुकाबला उसी मैदान में ही हो सकता है, ठीक है ना। आपके एक क्लिक से शिर्क भी फैलता है, आपके एक शेयर के बटन दबाने से गुनाह भी फैलता है, ठीक है ना। तो अगर उसी जगह आप रब की तौहीद का कोई क्लिप चला दें, एक मिसाल, तकरीबन 9 महीने साल होने वाला है, मेरा एक बयान की औरत ने सुना, खातून ने, ये अली चंद है, इनको फ़ोन किया इन्होंने, मेरा नंबर तो नेट पर नहीं था, इनको उन्होंने फ़ोन किया कि हमें उनका नंबर चाहिए, इन्होंने मेरा नंबर दे दिया, मैं सफर में था, तो वो कहने लगी मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। मैंने कहा बहन जी आप बताएं, आप पहले ये बताएं कौन से मुल्क से हैं, किस दीन से हैं। कहने लगी मैं हिंदुस्तान से हूं और दीन मेरा सिख है, सिख मजहब की। मैंने फौरन कलमा पढ़ाया, तो मैं कहाँ हिंदुस्तान जा सकता हूँ, एक जरिया है, पहुंच रहा है पैगाम। हम कहते हैं कि चलो इस जरिए ये भी फैल जाए, अल्लाह का कुरान फैल जाए, वरना आप ये नहीं चलाएंगे इसमें तो जो बाकी चीजें वो तो इसमें तो चलती रहेंगी। ये तो गरीब ने भी लिया हुआ है, अमीर ने भी लिया हुआ है, बल्कि मेरा चचा है अंगूठा लगाता है, पढ़ा लिखा अंगूठा लगाता है, लेकिन मोबाइल उन्होंने भी बड़ा इतना स्क्रीन वाला रखा है, सारा समझता है अंदर, ठीक है ना। तो मैंने कहा अजीब बात है, अंग्रेजी आपको नहीं आती, उर्दू लिखनी नहीं पढ़नी आती, तो आप इसको कैसे समझ लेते हैं। तो एक बात आई कि इंसान जिस चीज में दिल से लगता है ना तो उसमें शरह सदर हासिल हो ही जाता है, रास्ते उसमें खुलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा दोस्त फितना फैलता है, फितने के लिए सदेबाब कीजिए। तो तलागंग वालों, कुरान और सुन्नत की इस अजीम तहरीक में साथ दोगे? जरा हाथ खड़ा करो, हाथ दोगे, साथ दोगे? फिर आइए, रब की तौहीद को फैलाना है, आगे बढ़िए। नौजवानों किरदार आपने अदा करना है, बूढ़ों से दुआएं लेते जाएं, बूढ़ों का एहतराम करते जाएं। और जवानों, आपकी जवानी बड़ी कीमती है, लगा अपनी जवानी को रब की तौहीद की सरबुलंदी के लिए। तेरा गरम खून, तेरी जवानी का सजदा, तेरी जवानी की मेहनत, ये बड़ी आला है। किसी शायर ने कहा, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी,
در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نے شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو بندہ جب آنکھ دیکھنے کے قابل نہ رہے، ہاتھ پکڑنے کے قابل نہ رہے، کان سننے کے قابل نہ رہے، پھر بندہ کیا گناہ کرے؟ بلا اندھا کہتا رہے لوگوں میں گانے فلمیں نہیں دیکھتا، میں فلم نہیں دیکھتا، اندھا کہے کیوں گناہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے جناب والا تسی دیکھ بھی نہیں رکھتے، یہ کوئی کمال؟ ڈورا کہے میں گانے نہیں سننا کیوں گناہ ہوتا ہے؟ او بھائی جناب آپ سپیکر کان کے اندر بھی کر دیں تو آپ نہیں سن سکتے۔ کمال یہ ہے جوانی ہو، سارے اسباب میسر ہو، دروازے بھی بند ہو، دیکھنے والی آنکھ بھی نہ ہو، اور معشوق دعوت دے کے ہائے تلک اور میرا حسین یوسف کہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں، تیرا محل قربان، تیری شاہی دربار قربان، نہیں چاہیے اس محل کے مزے، جیل کی سلاخیں پسند۔ اور صرف تقریر میں نہیں کہا، رب کے حضور کھڑے ہو کے کہا رب سجن احب الیہ، اللہ جیل کی کوٹھڑی پسند ہے، جیل کی اندھیری کوٹھڑی پسند ہے، یہ زرق و برق اور قمقموں والا محل گناہوں کے ساتھ نہیں پسند۔ رب نے کیا کیا؟ جوان بدلا بھی تو پھر سننا میرا جوان، رب نے کہا جا جیل کی سلاخوں میں، جیل کی سلاخوں میں گئے، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، دور ہوئے، محل قربان کیا۔ رب نے فرمایا میرا یوسف اتنی قربانی تو نے دی ہے، بدلہ میں دوں گا، جس محل میں غلام بن کے رہ رہا تھا اسی محل کا مالک اور بادشاہ بنا کے نکالوں گا۔ رب پھر یوں نوازتا ہے، آئیے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، کوشش کیجئے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و دل تو چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی نزاکت ہے تو زندگی باقی، ملاقات باقی۔